أممنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك جی اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں درود کہاں پہ آیا؟ اذان کے اذان سے پہلے بھی کبھی درود سنا؟ مسنون نہیں ہے، مگر مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی بات سے اوپر بات رکھی جا رہی ہے، اور یہ غلط ہے، الٹا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے اوپر آگے بات نہیں کرنی چاہیے، تو اس سے منع کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے، علم عام کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ جو قبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قبر کو مسجد نہ بناؤ، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ مسجدیں پاس بنا لیتے تھے یا پھر قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، مگر اللہ کے نبی کی یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ قبر دور تھی اور مسجد نبی الگ تھی، مگر وہ ایکسٹینڈ ہو کے نا وہ جو کنسٹرکشن سے کرتے 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 وہ ٹچ ہو گئی، تو وہ ان آگے، مگر پھر بھی وہ یوں گھوم کے ہم لوگ جاتے ہیں روزہ مبارک کے اوپر، مسجد کی طرف کو وہ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا کہے کہ جی قبر تو ادھر ہی ہے، ادھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے فلاں وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ اسے دیلمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا چاہیے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی جمعے کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسے حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دنوں میں سے جمعے کا دن افضل ہے، اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور میں پھونکا جائے گا، اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا، لہٰذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہوں گی، یا یوں کہا کہ آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا، تو پھر ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام زمین پر حرام کر دیے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ کتنا پکا تھا کہ آپ مٹی میں چلے گئے ہوں گے، آپ ایسے ہو گئے ہوں گے، یعنی ان کو یقین تھا کہ انہوں نے چلے جانا ہے، تو پھر درود کیسے جائے گا؟ پھر انہوں نے بتا دیا کہ اللہ نے میری قبر کے اوپر فرشتہ مقرر کر کے رکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے معاملات ہے، اللہ نے کہا ہے ایسے کرنا ہے تو ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، اس کے آگے کا کام ہمارا نہیں ہے، وہ فرشتوں کا کام ہے۔ ہم فرشتوں کے کاموں کو بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ اللہ کے نبی جگہ جگہ جا کے اپنا درود اٹھاتے ہیں، اور نہ ان کی زندگی برزخ کی زندگی ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھ لی ہے کہ وہ کیسی ہوگی، تو وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، جتنا ہمیں بتا دیا کہ ہم اتنا ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔
دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدمی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب نماز پڑھو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کے شایان شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ نے فرمایا، اے نمازی، دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تکلیف، مصیبت، رنج اور غم کے موقع پر درود پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے یہ درود۔ حدیث ہوگی بھی ہے، ہم اگلی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بس اس کا ٹائٹل ہی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ تکلیف، مصیبت، رنج اور غم کے موقع پر درود پڑھنا مسنون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ نمبر 31، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنتے، پڑھتے یا لکھتے وقت درود پڑھنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لکھ رہے ہیں تب بھی، آپ کسی کا سن رہے ہیں، اللہ کا نبی کا نام لے رہے ہیں تو وہ بھی درود پڑھیں، اور خود بھی پڑھتے ہوئے تو درود ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت آپ پر سلام بھیجنا مسنون ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ مسجد کا ادب و احترام بھی ہے، اور مسجد کی طرف جانے کی جس نے ہمیں رہنمائی کی ہے اس کا احسان ہے، اس کو بھی یاد رکھا جائے۔ تو یہ کچھ مینرز ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور اس کے احسان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج جب ہم مسلمان ہیں، اس مسجد کی توفیق ہمیں مل رہی ہے، تو یہ ایک احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، تو ان پہ سلام بھیجیں۔ تو یہ دوسری جگہ ملتی ہے ہمیں جہاں سلام پڑھنا چاہیے۔ پہلی کون سی تھی؟ ہم نے پہلے کہاں پڑھی؟ نماز کے اندر جو ڈیلی ہم گھر میں پڑھتے ہیں۔ سیکنڈ آ گئی مسجد میں جاتے، تو اتنا ریمائنڈر اپنے آپ کو دیا کریں کہ آپ بھولیں ہی نہ یہ چیز کہ سلام کہاں کہاں۔ اچھا، دین بہت تھوڑا ہے جو پریکٹیکلی ہمیں کرنا ہوتا ہے، عبادات بہت کم ہے، مگر خرافات بدعات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی کاؤنٹنگ اگر کرنے لگی ہیں تو عجیب کنفیوز ہو جائیں گے۔ بہتر ہے یہ 4-5 چیزیں ان کو رٹ لیں اگر نہیں بھی یاد ہوتا تو۔ اسی لیے میں بار بار کویسچن کرتی ہوں، آپ کو وہی یاد رہے کہ یہاں ہی 4 جگہ پہ ہوتا اور کہیں نہیں ہوتا۔ جی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا مسنون ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ادا فرماتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں، سلام ہو رسولوں پر اور تعریف کا سزاوار اللہ رب العالمین ہی ہے۔ یہ تیسری جگہ آ گئی۔ کہاں پہ پڑھتے ہیں یہ؟ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، اور ہم مجلس کے اختتام میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر مجلس میں، دنیا کی بھی ہو دین کی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مل کر بیٹھیں اور نہ اللہ کا ذکر کریں، نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے باعث وبال ہوگی، اگر اللہ چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو معاف فرمائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ مجلس میں اس طرح کی چیزیں یاد رکھیں گے نا تو ہمیں احساس زندہ رہے گا کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ مجلس کس چیز کی ہے؟ شرم آتی ہے نا پھر۔ اب آپ دیکھیں نا، ایسی کوئی دین سے ہٹ کے کوئی حرکتیں کر رہے ہوں، وہاں پہ کہ چلو درود پڑھ لیتے ہیں پہلے،
شرم آئے گی تھوڑا سا، نہیں پڑھا جاتا، کہیں نہ کہیں ضمیر بولتا ہے کہ یہ اب یہ کر کے تو یہ کریں گے. اس وجہ سے کہا گیا کہ ایسی مجلسوں پہ ویسے ہی پھر انسان تھوڑا شرمندہ ہو کے شاید میں بھی اتنی بری حرکتیں نہ کرے، اور ہو سکتا ہے اس وبال سے بچ جائے. ہو سکتا ہے ایسا کوئی کام ہی نکلا ہے کہ اٹھ کے نکل جائے، تھوڑی دیر کے بعد ابھی گانا بجانا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. ہر صبح اور شام درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا اسے روزے قیامت میری سفارش حاصل ہوگی. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اذان سے قبل درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. کسی بھی فرض نماز کے بعد آواز بلند اجتماعی درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر آواز بلند اجتماعی درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. ہم کہتے ہیں کیا حرج ہے؟ آج فیل ہو رہا ہے حرج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ احساس بھی زندہ جیزن ہو گیا نا کہ کیا حرج ہے اگر ہم یہ کر لیتے ہیں، کیا حرج ہے ہم تسبیح نماز سارے مل کے کر لیتے ہیں، کیا حرج ہے کے چکروں میں مرضیاں کری جا رہے ہیں. دین میں مرضی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. سمپل سی بات ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے جس سے اللہ محبت کرے. سب سے پہلے تو اللہ کی محبت ڈال دے، ان لوگوں کی محبت ڈال دے، ان عمل کی محبت ڈال دے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. الحمدللہ یہ کتاب آج ختم ہوئی.